صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ مقرب صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عمر نبی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی خواہش پر کئی ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی جیسا حضرت عمر چاہتے تھے، یعنی ان کے دل میں جیسی خواہش ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی آیت حضرت جبریل کے ذریعے سے اپنے حبیب پر نازل فرما دیتا تھا۔ تو حضرت عمر کی خواہش پر قرآن نازل ہوا کرتا، اور حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے چن لیا تھا۔ ظاہر بات ہے کافر جو ہے مسلمانوں پر، حضور پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ ایک ابو جہل اور ایک عمر، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اور پھر خاص کر کے حضرت عمر کے بارے میں دعا فرمائی کہ خاص کر حضرت عمر سے دین کو تقویت عطا فرما، دین کو مضبوط فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی۔ حضور جو دعا فرماتے ہیں، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کے نام اور حضور کے لب سے نکلی ہوئی بات وہی ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا بلکہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو حضور نے دعا فرمائی ابو جہل اور عمر کے بیچ میں کہ اے اللہ ان دونوں میں سے تیری قدرت جس سے چاہے اسے دین کو تقویت پہنچا، مدد پہنچا، لیکن خاص کر حضرت عمر سے۔ تو عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، حضرت عمر ایمان لے آئے، وہ واقعہ آپ بار بار سن چکے ہیں، اسے ابھی یہاں بیان نہیں کرنا۔ اور عمر تو ایمان لے آئے لیکن ابو جہل آخر دم تک ایمان نہ لایا۔ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو وہ طاقت ملی ہے کہ پہلے صحابہ جو ایمان لائے تھے وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، کافر جو تھے ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں حق نہیں، حق تو ہے، اسی لیے تو ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، حق پر ہیں۔ تو کہا ہے اللہ کے رسول اگر ہم حق پر ہیں تو ان کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کھلے عام عبادت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد صحابہ کھلے عام عبادت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اب قرآن کی تلاوت جب لوگ سنتے تھے کافر تو کیا شور مچاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی قرآن کی آیت سن لے گا وہ ایمان لے آئے گا۔ تو ایسی آواز پیدا کرو کہ لوگ اس آواز کو سن نہ سکیں، اس لیے وہ شور و غوغا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے جس کو چاہا اپنے حبیب کے دین میں داخل کرنا اسے داخل فرما دیا۔ اس طرح حضرت عمر کے ذریعے سے دین کو بڑی طاقت ملی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد بھی حضرت عمر کے ذریعے سے دین اسلام بہت دور دور تک پھیلا۔ قیصر و کسریٰ جس کے بارے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیصر بھی فتح ہوگا، کسریٰ بھی فتح ہوگا، یہ سب فتح ہوں گے، تو اس صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، آسمان کے ستارے زمین پہ گر جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا ہے قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے تو فتح ہوں گے۔ اور یہی جذبہ لے کر صحابہ کرام چلے تو اللہ نے ان کے جسموں میں ایسی روحانی طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح بھی کر لیا۔ حضرت سراقہ کو کہا تھا نا حضور نے کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن۔ سونا پہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت
سراقہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، تو سارے لوگوں کو نا امیدی ہو گئی کہ اب تو چلے جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو اٹھ کے بیٹھ گئے جلال میں، کہا کیا سوچتے ہو، میں مر جاؤں گا؟ ابھی نہیں مر سکتا۔ کہا ایسے کیسے یقین سے کہتے ہو؟ کہا ابھی قیصر فتح نہیں ہوا، میں نے کنگن پہنے نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا قیصر فتح ہوگا اور وہاں کے کنگن دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں۔ حضرت عمر کو خیال ہے کہ ہاں بات تو بالکل درست ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے قیصر فتح کیا، وہاں کے خزانے سے کنگن نکالا، حضرت سراقہ کو پہنایا، اور جب یہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی اس کے بعد حضرت سراقہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ تو یہ جو قیصر و کسریٰ فتح ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے وہ روحانی طاقت قوت عطا فرمائی تھی، اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آگ پر حکومت، دریا پر حکومت، ہوا پر حکومت، اور ان کے کوڑے میں اللہ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کے کوڑے سے ہی شیطان دور بھاگتا تھا، بلکہ ان کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کوڑا لے کر کے آپ گھومتے تھے، اگر کوئی خلاف شرع بات کرتا تھا تو اس کو آپ کوڑے برساتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، شرابی آیا، دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں شراب کی بوتل اور سامنے حضرت عمر کا کوڑا، اور راستہ بھی بدل سکتا نہیں، دوسری گلی بھی نہیں، بالکل آمنا سامنا ہو گیا۔ لیکن وہ سامنے والا جو تھا اس نے بالکل دل میں پکا ارادہ کر لیا، مولا آج اگر تو نے عمر کے کوڑے سے بچا لیا تو میں آج پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر کے کوڑے کا یہ جلال، تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ فاروق اعظم پہنچ گئے قریب میں، کہا کیا ہے، کیا چھپا رہے ہو؟ تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ سرکہ ہے، سرکہ ہے۔ بوتل میں تو شراب ہے لیکن زبان سے کیا نکلا؟ سرکہ ہے۔ تو کہا دکھاؤ، حضرت عمر نے کہا دکھاؤ سرکہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ حضرت عمر نے جب بوتل لے کر دیکھا تو اللہ کی قدرت سے وہ شراب سرکہ بن گئی تھی، وہ شراب سرکہ بن گئی تھی۔ یہ کس وجہ سے؟ ایک سچی توبہ کی وجہ سے، سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی کہ اس کی زبان سے نکلا سرکہ ہے، تو اللہ نے شراب کو بھی سرکہ بنا دیا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تھا کہ آپ کے نام سے ہی قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے بڑے بڑے، وہ تھراتے تھے، کانپتے تھے، لیکن آپ کوئی اونچی گدی پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ پھٹا پرانا لباس پہنتے تھے، ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، اور چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کسی درخت کے نیچے جا کر کسی پتھر سے ٹیک لگا کر کے آرام فرما لیتے تھے۔ ایک سفیر آیا، سفیر مطلب قاصد آیا بادشاہ کا، کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ ہم لوگ کون عمر ہے کہ جس کے جلال سے ہم لوگ کانپ رہے ہیں، دیکھ کر کے آؤ کہیں اس کے پاس بہت زیادہ سونا چاندی طاقت تو نہیں، کوئی بڑی فوج تو نہیں ہے۔ آیا دیکھنے کے لیے، کہا تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا ان سے ملنا ہے تو جاؤ، اسی طرف گئے ہوئے ہیں، اسی طرف گئے ہوئے ہیں، ان سے مل لینا۔ بیچارہ وہ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوڑا ہے اور آپ کے جسم سے پسینے جاری ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہی تو امیر المومنین ہے۔ کہا یہی تو امیر المومنین ہے۔ کہا بس کام ہو گیا، ان کے اندر یہ سادگی ہے، یہی وجہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ ان سے کانپتے اور تھراتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شخصیت تھی۔ آپ اللہ کے فضل سے بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے، اور راتوں کو آپ بہت کم سویا کرتے تھے، راتوں کو بھی آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ رات کو کوڑا لے کر کے اپنے غلام سالم کو ساتھ میں لے کر کے گھومتے رہتے تھے، کوئی شرارت تو نہیں کرتا، کوئی بغاوت تو نہیں کرتا، کوئی گناہوں میں تو ملوث نہیں ہے،
روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایسے بہت سارے واقعہ ہیں، ایک واقعہ سناؤں کہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ ایک بوڑھی کی آواز تھی، لڑکی کو کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ لیکن وہ لڑکی جو تھی بڑی پارسا تھی، اس نے کہا امی تمہیں امیر المومنین کا حکم معلوم نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اس رات کے وقت کہاں امیر المومنین یہاں دیکھنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کہاں دیکھنے آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی سن رہے ہیں، حضرت سالم بھی سن رہے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں حضرت عمر کے سامنے اقرار کروں اور یہاں پر غلط کام کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے سالم سے کہا کہ اس گھر کا نشان معلوم کر لو، کل صبح جب اٹھنا تو اس گھر کے بارے میں تفتیش کرنا کہ یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے ان کے تعلق سے۔ چنانچہ اس گھر پہ نشان لگا کر چلے گئے، اور جب صبح تفتیش کی گئی تو پتہ چلا، حضرت عمر کو بتایا گیا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے جو بیوہ ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی مجبور ہیں، نادار ہیں، اسی وجہ سے وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کی پارسائی کو دیکھا تو اپنے سارے شہزادوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس لڑکی کو بھی بلایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اس سے نکاح کر لے، میں اس سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یعنی اس کی پارسائی پر آپ کو اتنا تعجب ہوا اور آپ کو پسند آیا، تو حضرت عمر ایک لڑکے تھے جن کا نام عاصم تھا، ان سے حضرت اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کا نکاح کر دیا، اور اس طریقے سے آپ نے اس نیک عورت کو اپنی بہو بنا لیا، جو بیوہ عورت تھی اسے اپنی بہو بنایا، اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس طریقے سے آپ نے دین کی خدمت کی۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے باتیں ہیں، جسے ابھی بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت فاروق اعظم کے فیضان سے مالا مال کر۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو وسیلہ مانگتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں نا، تو وسیلہ مانگنا بھی حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، سوکھا پڑ گیا، جانور مرنے لگے، پانی نہیں، پیاس سے لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر کی دربار میں آئے، کہا حضرت دعا فرمائیے پانی برس جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس کو لیا ساتھ میں، اور میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اس قحط سالی سے نجات عطا فرما دے۔ تو بیان کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابھی دعا مکمل ہونے کے بعد لوگ گھروں کو لوٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے فضل سے ایسی بارش ہوئی کہ مسلسل کئی دنوں تک جاری رہی، کئی دنوں تک وہ بارش جاری رہی۔ اس طریقے سے لوگوں کے پریشانیاں دور ہو گئی اور قحط سالی دور ہو گئی، سوکھا پن دور ہو گیا اور لوگ خوش و خرم ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کو، سادات کو، اہل بیت کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت فاروق اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور